السلام علیکم طلسم عشق ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ کی عید اچھی گزری ہوگی۔ ابھی تو ایک ہی دن گزرا ہے عید کا، کیسا گزرا آپ لوگوں کا سب ضرور بتائیے گا۔ اور ایپیسوڈ عید کی وجہ سے لیٹ ہو گئی، لیکن اب آپ ایپیسوڈ پڑھیں اور اس کا ریویو ضرور دیجیے گا۔ علیشہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ باٹل گرین رنگ کی لانگ شرٹ جس پر تلے کا نفیس کام چمک رہا تھا، اس کے ساتھ پجامہ اور گلے میں سونے کا بھاری سیٹ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ ہلکے سبز رنگ کی اونی شال ایک شانے پر ٹکائے جب اس نے ہلکا سا میک اپ مکمل کیا تو صوفے پر بیٹھے وجدان کی نظریں اس پر جم کر رہ گئیں۔ وجدان نے مسحور کن نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، پہلے ہی اتنی خوبصورت ہو، آج مجھ پہ بجلیاں گرانے کا ارادہ ہے کیا؟ علیشہ آئینے میں اس کا عکس دیکھتی ہوئی شرارت سے مسکرائی۔ تو پھر کسی اور پر گراؤں؟ پل بھر میں وجدان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی اور وہاں سرد مہری چھا گئی۔ اس کی سنجیدہ اور گہری نگاہوں نے علیشہ کو ساکت کر دیا۔ علیشہ نے گھبرا کر رخ پلٹا اور فوراً نظریں جھکا لیں۔ وجدان قدم بقدم چلتا ہوا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ غلطی سے منہ سے نکل گیا، علیشہ نے دبی آواز میں وضاحت پیش کی۔ وجدان نے بڑی عقیدت سے اس کا ماتھا چوما، جیسے اس کی ساری گھبراہٹ سمیٹ لی ہو۔ آئندہ یہ غلطی نہ ہو، اس نے نرمی سے مگر مان سے کہتے ہوئے اس کی کلائیوں میں سونے کے بھاری کنگن پہنائے۔ تم صرف میری ہو۔ علیشہ کے لبوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ پھیل گئی۔ چلیں؟ وجدان کے پوچھنے پر علیشہ نے دوپٹہ سر پر جمایا اور اس کے پیچھے باہر نکل آئی۔ حویلی کے زنان خانے میں جشن کا سا سما تھا۔ سب زرق برق لباس پہنے بہرام خان اور گل بہار کی حویلی جانے کے لیے تیار تھے۔ آج بلند خان کی منگنی کی رسم تھی، اس لیے ہر چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ حورین شاکنگ پنک رنگ کے جوڑے میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ علیشہ کے میکے جا رہی تھی۔ جب گاڑیاں اس وسیع و عریض حویلی کے سامنے رکیں تو حورین عمارت کی قد و قامت اور خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ باہر کھڑے گارڈز چوکنے تھے اور ملازمائیں مہمانوں کا استقبال گجروں اور تحائف سے کر رہی تھیں۔ سب سے عمر رسیدہ ملازمہ خجستہ خاتون سب کو خوبصورت جوڑے تحفتاً پیش کر رہی تھیں۔ علیشہ، تمہاری حویلی تو بہت خوبصورت ہے، حورین نے سچے دل سے تعریف کی۔ علیشہ مسکرا دی اور اسے اندر لے آئی۔ داخلی راستے کے دونوں طرف لہلہاتے باغات تھے، جہاں ایک کونے میں خوبصورت جھولا لگا تھا۔ مجھے اس جھولے کا بہت شوق تھا بھابھی، یہ بابا نے خاص میرے لیے لگوایا تھا، علیشہ نے فخر سے بتایا۔ حورین نے جھولے کو دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، اتنے مہمان نہ ہوتے تو ہم ابھی اس پر بیٹھ جاتے۔ دونوں کی مدھم ہنسی فضا میں گونجی۔ زنان خانے میں قدم رکھتے ہی گل بہار خوشی سے نہال ہو کر اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کی طرف بڑھیں اور سب سے گلے ملیں۔ جب ان کی نظر حورین پر پڑی تو ماتھے پر پل بھر کے لیے بل آ گئے، مگر انہوں نے مصلحت کے تحت اسے پسے پشت ڈال کر اس سے بھی ملاقات کر لی۔ گل بہار میر ملک خاندان سے پرانی رنجش کی بنا پر حورین کو پسند نہیں کرتی تھیں۔ یزدان اور اشال سے بے پناہ محبت کے باوجود وہ آج تک ذوحان سے نہیں ملی تھیں، اور نہ ہی ان کی شادی کے بعد انہیں کبھی اپنی حویلی مدعو کیا تھا۔ کانگریچولیشنز پھوپھو، حورین نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو گل بہار نے بھی مروتاً ایک مدھم سی مسکراہٹ بکھیر دی۔ بہرام خان نے گل بہار کے برعکس بڑے پن کا ثبوت دیا اور حورین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آؤ آؤ بیٹھو۔ انہوں نے سب کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا جہاں منگنی کی تقریب کا باقاعدہ آغاز ہونے والا تھا۔ حورین سمین بیگم کے ساتھ صوفے پر براجمان تھی، جبکہ علیشہ اپنی ماں گل بہار کے پہلو میں بیٹھی گھر کی رونق دیکھ رہی تھی۔ نگینہ بیگم خاموش تھیں، ان کی آنکھوں میں ٹھہری نمی ان کے اندر کے اس کرب کی گواہی دے رہی تھی جو آئزل کی یاد سے جڑا تھا۔ حورین نے گل بہار بیگم کو دیکھا جو شاہانہ انداز میں ملازماؤں کو ہدایات دے رہی تھیں۔ ان کا روب حویلی کے در و دیوار سے چھلک رہا تھا۔ وہ دبی آواز میں سمین بیگم سے بولی،
پھوپھو جان، ان کا تو لیول ہی الگ ہے۔ ہاں تو تم کیا سمجھی تھیں؟ یہاں کی ملکہ گل بہار ہی ہے، بلکہ وہاں کی بھی۔ سمین بیگم نے شرارت سے بہرام خان کی طرف اشارہ کیا اور مسکرا کر بولیں۔ ان کی اس بات پر حرین کے لبوں پر ایک مدھم سی ہنسی آ گئی۔ ہم پہلے کبھی آئے نہیں نا، اس لیے بس حیرت ہو رہی تھی، حرین نے سادگی سے کہا۔ دوسری طرف گل بہار کا دل کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ انہوں نے پریشانی سے علیشا کا ہاتھ تھاما اور سرگوشی کی۔ بیٹا، وجدان نے کچھ کہا تو نہیں؟ علیشا نے حیرت سے ماں کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ کیوں کچھ کہیں گے مجھے مورے؟ گل بہار کی پریشانی کم نہ ہوئی۔ بلند نے اسے دراب کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میں نے لاکھ منع کیا مگر وہ کہہ رہا تھا وجدان سمجھدار ہے، معاملہ سمجھ جائے گا۔ وہ دراب خان کا تذکرہ وجدان کے سامنے ہونے پر حد درجہ فکر مند تھیں۔ علیشا یہ سن کر مدھم سا ہنس دی۔ اس کی آنکھوں میں وجدان کے لیے ایک انوکھا مان تھا۔ وہ مجھے کچھ نہیں کہتے مورے، انہوں نے ایک سخت نظر بھی مجھے نہیں دیکھا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے علیشا کے گال دہکنے لگے تھے۔ اس نے نظر بھر کر دور بیٹھے وجدان کو دیکھا، جو یزدان اور بلند خان کے ساتھ کسی گفتگو میں مگن تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وجدان نے اسے سونے کے کنگن پہناتے ہوئے کہا تھا تم صرف میری ہو۔ اس ایک جملے نے ماضی کے تمام خوف مٹا دیے تھے۔ گل بہار بیگم نے اپنی بیٹی کا کھلتا ہوا سرخ چہرہ دیکھا تو ان کے دل کو قرار آ گیا۔ کوئی کیوں نہیں چاہے گا تمہیں؟ دیکھو تو کتنی خوبصورت اور حسین ہو تم۔ انہوں نے نرمی سے اس کا گال سہلایا۔ علیشا مسکرا دی، پھر گل بہار اٹھ کر مہمانوں کی تواضع میں مصروف ہو گئیں۔ علیشا دبے قدموں چلتی ہوئی نگینہ بیگم کے پاس جا بیٹھی تاکہ ان کی تنہائی بانٹ سکے۔ منگنی کی پروقار رسم اپنے اختتام کو پہنچی تھی اور حویلی کے در و دیوار سے مہمانوں کا شور رخصت ہو چکا تھا۔ رات کی خاموشی میں حویلی کا باغ ایک الگ ہی سحر پھیلا رہا تھا۔ حرین اور علیشا اسی پسندیدہ جھولے پر بیٹھی تھیں جسے علیشا کے بابا نے اس کے لیے لگوایا تھا۔ رات کی ٹھنڈی ہوائیں جب انہیں چھو کر گزرتیں تو ریشمی لباس کی سرسراہٹ فضا میں ایک عجیب سا سکون بھر دیتی۔ حرین نے جھولے کی زنجیر تھامے علیشا کی طرف دیکھا اور بے ساختہ پوچھ لیا، تم یہاں رہنے کیوں نہیں آتی علیشا؟ اتنی بڑی اور خوبصورت حویلی ہے، تمہارے مورے بابا تم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ علیشا کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی۔ مورے بابا تو بہت کہتے ہیں، بس وجدان کی عادت تھوڑی غصے والی تھی، اس لیے میں نے کبھی ہمت ہی نہیں کی پوچھنے کی۔ اس نے مدھم آواز میں اعتراف کیا، جیسے وہ وجدان کے مزاج کے اس پہلو سے اب بھی تھوڑی ڈرتی ہو۔ حرین نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ وجدان غصے والا ہے؟ اسے تو وجدان ہمیشہ سنجیدہ اور خاموش ہی لگا تھا۔ علیشا نے ایک شرارتی ہنسی کے ساتھ اس کی حیرت دور کی۔ ہاں، لیکن بس میرے لیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں وہ خاص چمک تھی جو صرف ایک محبت کرنے والی بیوی کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ حرین بھی اس کی بات پر ہنس دی۔ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ مجھ سے تو بس سلام لے کر آگے گزر جاتا ہے، بیچارہ میرا وعلیکم سلام بھی نہیں سنتا۔ حرین کا یہ تبصرہ سن کر دونوں کہکا لگا کر ہنس دیں۔ ان کے کہکہوں کی آواز رات کے سناٹے میں تحلیل ہو رہی تھی۔ سب حویلی سے باہر کارپورچ کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں گاڑیوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ یزدان کی نظر جب باغ کے اس کونے پر پڑی جہاں حرین اور علیشا ایک ہی جھولے پر بیٹھی ہنسی مذاق میں مگن تھیں تو اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کوہنی مار کر وجدان کو متوجہ کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یار، ان دونوں کو یوں اکٹھے بیٹھ کر ہنستے مسکراتے دیکھ کر مجھے لگتا ہے کوئی انہونی ہی ہونے والی ہے۔ وجدان یزدان کی اس بات پر بے اختیار ہنس دیا۔ وہ دھیرے قدموں جھولے کی طرف بڑھا جبکہ حرین یزدان کے اشارے پر جھولے سے اترتی اور مسکراتی ہوئی اپنے شوہر کی طرف چلی گئی۔ علیشا وہیں بیٹھی رہی اور وجدان کو قریب آتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شرارت چمکنے لگی۔ گھر جانے کا ارادہ نہیں ہے میری حسین بیوی؟ وجدان نے جھولے کے سامنے کھڑے ہوتے ایک آئی برو اچکا کر پوچھا۔ علیشا نے بڑے لاڈ سے نفی میں سر ہلایا۔ مورے نے کہا ہے یہیں رہو کچھ دن۔ وجدان نے فوراً تردید کی۔ کب کہا؟ میں نے تو نہیں سنا۔
مجھے اکیلی کو کہا تھا، علیشہ نے جواب دیا اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ وجدان نے محبت سے اس کی کلائی تھامی اور اسے نہایت نرمی سے جھولے سے باہر نکالا۔ تم میرے ساتھ ہی جاؤ گی میری برفی؟ علیشہ کی ہنسی ایک دم رک گئی اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ برفی؟ وجدان نے اس کے تاثرات سے محظوظ ہوتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، ہاں نا، میٹھی، سیدھی سادی اور نرم و نازک۔ اس کے لہجے کی مٹھاس نے علیشہ کے دل کو ایک عجیب سا سرور بخش دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا دیے اور پھر گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ گل بہار دور کھڑی اپنی بیٹی اور داماد کو یوں خوش دیکھ کر بے حد مطمئن تھی۔ رسمی الوداعی ملاقاتوں کے بعد ایک ایک کر کے گاڑیاں حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکل گئیں اور پورچ میں دوبارہ وہی پرسکون خاموشی چھا گئی۔ وجدان اور علیشہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں کی خاموشی میں ایک خاص قسم کا سکون تھا۔ علیشہ نے اپنے کندھے سے وہ سبز اونی شال اتار کر صوفے پر رکھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا بھاری زیور اتارنے لگی۔ کانوں کی بالیاں اور گلے کا سیٹ اتارتے ہوئے اس کے گورے ہاتھوں کی جنبش وجدان کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ وجدان بیڈ پر نیم دراز تکیے سے ٹیک لگائے خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ علیشہ کی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ تمام تر نخروں اور شرارتوں کے بعد بیڈ پر آتے ہی اس کا ٹھکانہ وجدان کا سینہ ہی ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں علیشہ ڈریسنگ روم سے کپڑے تبدیل کر کے اپنے ریشمی نائٹ گاؤن میں باہر آئی۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اور چہرے کی معصومیت وجدان کے دل کی دھڑکنیں تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ دبے قدموں بیڈ کی طرف آئی اور بنا کسی تمہید کے وجدان کے چوڑے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ وجدان کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی مضبوط باہیں علیشہ کے گرد پھیلا دیں اور اسے پوری شدت سے بھینچ لیا۔ علیشہ نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لیں، جیسے دنیا بھر کی تمام تھکن اور فکریں اس ایک حصار میں آ کر ختم ہو گئی ہوں۔ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی تم۔ وجدان نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے نہایت مخمور لہجے میں سرگوشی کی۔ علیشہ نے مسکراتے ہوئے اس کی قمیض کے بٹن انگلیوں میں جکڑے تھے۔ علیشہ نے وجدان کے سینے پر سر ٹکائے ہوئے اپنی لمبی پلکیں جھپکائیں اور مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے شکوہ کیا، مجھے میری حویلی کیوں نہیں رہنے دیا؟ وجدان کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس نے علیشہ کی تھوڑی تھام کر اس کا چہرہ ذرا سا اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مخمور آواز میں پوچھا، تمہیں وہاں رہنے دیتا تو میں یہاں کیسے رہتا جان؟ میرا دل کہاں لگتا؟ وجدان کے اس برجستہ اعتراف پر علیشہ کے گال دہکنے لگے۔ حیا کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے نظریں چرا کر ایک مخصوص ادا سے کہا، جیسے بھی رہتے، اور پھر سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ وجدان کو اس کا یہ انداز، یہ بے ساختہ پن اور شرمانہ حد درجہ بے بس کر رہا تھا۔ اس نے ایک جھرجھری سی لی اور رخ پلٹتے ہوئے علیشہ پر حاوی ہو گیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان دونوں کے سائے دیوار پر ایک دوسرے میں مدغم ہو رہے تھے۔ بہت نخرے کرنے لگی ہو تم آج کل، وجدان نے اس کے چہرے کے گرد بکھری لٹوں کو انگلی سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ایک خاص قسم کی تپش تھی۔ علیشہ نے معصومیت کی تصویر بنتے ہوئے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولیں اور دھیمی آواز میں بولی، تو نہ اٹھایا کریں میرے نخرے، میں نے کب کہا کہ اٹھائیں؟ وجدان اس کی معصومانہ ضد پر مسکرا دیا۔ اس نے اپنا چہرہ اس کی گردن کے نازک اور مہکتے موڑ میں چھپا لیا، جہاں اس کی سانسوں کی گرمی علیشہ کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی۔ کسی اور کے اٹھایا کروں پھر؟ اس نے نہایت دھیمی سرگوشی میں کہا۔ پل بھر میں علیشہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور ایک انجانی سی تکلیف اور حسد کے رنگ اس کے چہرے پر لہرانے لگے۔ اس کا وجود ساکت ہو گیا اور آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ وجدان نے جب اس کے بدلے ہوئے تاثرات دیکھے تو اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور شرارتی مگر پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مذاق کر رہا ہوں، تمہارے سوا کسی اور کے نخرے دیکھوں بھی کیوں؟ اس نے علیشہ کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھے اور اسے دوبارہ اپنے مضبوط حصار میں بھینچ لیا۔ علیشہ کا
ڈر پل بھر میں دور ہو گیا۔ وجدان نے بڑی مہارت سے ان کے درمیان حائل تمام تر پردوں اور فاصلوں کو سمیٹ دیا تھا۔ اس کا لمس کسی دہکتے ہوئے شعلے کی مانند تھا جو علیشا کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس کے وجود کے ہر حصے پر اپنے لبوں کی مہر ثبت کرتا گیا، جبکہ علیشا مدہوشی کے عالم میں آنکھیں موندے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر چکی تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں خان۔ اس کی آواز حد درجہ مخمور اور لرزتی ہوئی تھی، جس نے وجدان کے اندر جذبات کا ایک نیا طوفان برپا کر دیا۔ وجدان جو اب تک اس کے دل کی دھڑکنوں کے تعاقب میں تھا، اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی مخمور آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں موجود تپش اور طلب دیکھ کر علیشا کا سانس رکنے لگا۔ وجدان نے ایک گہرا سانس لیا اور پوری شدت اور والہانہ پن کے ساتھ اس کے وجود میں سما گیا۔ علیشا نے اپنے لب دانتوں تلے دبا لیے اور اس کی کمر میں اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ میں بھی، میری جان کی دشمن، وجدان نے شرارت اور بے پناہ محبت بھرے لہجے میں سرگوشی کی، اور اس سے پہلے کہ علیشا کچھ کہہ پاتی اس نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے لیا۔ وہ پوری رات خانزادہ حویلی کے اس کمرے میں صرف ان دونوں کے نام رہی۔ وہ ایک دوسرے کی باہوں کی تپش میں جلتے رہے، تڑپتے رہے اور تھکتے رہے، مگر ان کے جذبوں کی پیاس تھی کہ بجھنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ کوئی بھی ایک دوسرے سے دور ہونے یا اس زہر کو توڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسفند اور عائشہ کو حویلی میں رہتے 5 دن گزر گئے تھے۔ کوئی مرد ان کے کمرے کے دروازے تک نہ آیا تھا۔ اسفند کی بیجا طبیعت کے پیش نظر یزدان اور وجدان بھی اس کا حال تک پوچھنے نہ آئے تھے، تاکہ اس کے دماغ سے شک کا کیڑا نکل جائے۔ شام کا وقت تھا۔ اسفند اور عائشہ حویلی کے باغ میں ٹہل رہے تھے۔ گلنا پاس ہی بیٹھی کھیل رہی تھی۔ وہ دونوں اسے دیکھتے محظوظ ہوتے، ہنستے مسکراتے باتیں کر رہے تھے۔ ڈیرے سے واپس آتے یزدان اور وجدان یہ منظر بخوبی دیکھ چکے تھے۔ ان کی گاڑی نظر آئی تو اسفند عائشہ کو کمرے میں جانے کا کہہ چکا تھا۔ وہ گلنا کو اٹھائے اندر بڑھ گئی تھی اور وہ وہیں کھڑا رہا۔ یزدان اور وجدان اندر جانے کی بجائے اسی کی طرف بڑھے تھے۔ اس سے ہاتھ ملایا اور کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہچکچایا۔ یزدان نے اس کی جھجک بھانپ لی۔ زبان چلاتے تو نہیں ہچکچائے، ہمارے ساتھ بیٹھتے کیوں ہچکچا رہے ہو؟ یزدان نے دوبارہ کرسی کی طرف اشارہ کیا، مگر اسفند کھڑا رہا۔ آپ کی اور میری حیثیت میں بہت فرق ہے، وہ بے ساختگی سے بولا تھا۔ وجدان نے دوستانہ انداز میں مداخلت کی۔ بیٹھ جاؤ یار۔ اس کے لہجے کی گرم جوشی نے اسفند کو بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ زخم کیسے ہیں اب تمہارے؟ وجدان نے پوچھا۔ ٹھیک ہیں، اسفند نے مختصر جواب دیا۔ کچھ توقف کیا، پھر ہمت جمع کر کے بولا، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ یزدان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ یہاں کوئی تنگی ہے تمہیں؟ کوئی تنگی نہیں ہے، سب ضرورت سے زیادہ مہربان ہیں۔ اسفند کے لہجے میں واضح طنز تھا۔ وجدان نے مسکراہٹ بمشکل دبائی، مگر یزدان کو اس کی بات ناگوار گزری۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا، اسفند یار خان، ہم بے غیرت نہیں ہیں۔ ہماری عورتیں بھی اسی حویلی میں رہتی ہیں جہاں تم رہ رہے ہو۔ تمہاری عورت یہاں اتنی ہی محفوظ ہے جتنی میری۔ اسفند کو ندامت کا احساس ہوا، مگر وہ ڈھٹائی سے بیٹھا رہا۔ ہمیں گھر جانے دیں خان صاحب، تمہارا گھر اس حویلی سے زیادہ محفوظ نہیں ہے، یزدان نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اسفند نے اب کے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ اب سیدھی اور صاف بات پر آیا تھا۔ یزدان مسکرایا۔ بتاؤں گا، ابھی وقت نہیں آیا، میرے پاس ملازمت کر لو۔ اسفند حیرت زدہ رہ گیا۔ میں ہی کیوں؟ آپ کو ہزاروں اور بھی مل سکتے ہیں، میں یہاں ملازمت نہیں کرنا چاہتا۔ یزدان اپنی گہری نظروں سے اسفند کے ضدی ڈھیٹ مگر غیرت مند چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ اسفند کی خودداری اسے متاثر کر رہی تھی، مگر وہ اسے اپنی پناہ میں رکھنا چاہتا تھا۔ وجدان نے ماحول کی سنجیدگی کو کم کرنے کے لیے ایک دلکش مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور بولا، تم اچھے لگتے ہو ہمیں، بس یہی وجہ ہے کہ تمہیں یہاں روک رکھا ہے۔ وجدان کے بے تکلفانہ اور مخلصانہ انداز نے جیسے اسفند کے دل کی برف پگھلا دی ہو۔ پہلی بار اسفند کے خشک چہرے پر ایک بہت ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔
جس میں تھوڑی سی حیرت بھی شامل تھی۔ وجدان نے بات آگے بڑھائی، تمہارے گھر والے، مورے، بابا سب کہاں ہیں؟ اسفند کی نظریں جھک گئیں، لہجے میں ایک عجیب سی دوری در آئی۔ یہی ہیں، میں ان سے الگ رہتا ہوں۔ یزدان نے اس کی بات سن کر حیرت کا اظہار کیا، حالانکہ تمہیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے، تمہاری بیوی اور بچی وہاں زیادہ محفوظ رہتے۔ اسفند کے لبوں پر ایک کربناک ہنسی نمودار ہوئی۔ خوبصورت عورت کہیں محفوظ نہیں ہوتی، وہ سر جھکائے بے حد دھیمی آواز میں بولا، جیسے خود کلامی کر رہا ہو۔ اب اسے یزدان اور وجدان کی فکر بھلی لگنے لگی تھی۔ یزدان اور وجدان نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ دونوں سمجھ گئے تھے کہ اسفند کو لگنے والی یہ پہلی چوٹ نہیں تھی، وہ پہلے بھی دنیا کے ہاتھوں کسی نہ کسی طرح ہراساں کیا گیا تھا۔ یزدان نے ماحول کا رخ موڑنے کے لیے موضوع بدلا، دراف خان کو کیسے جانتے ہو؟ اسفند نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد جواب دیا، میں اسے نہیں جانتا۔ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی اس کا فارم ہاؤس ہے، وہ کبھی کبھار ہی وہاں آتا تھا۔ اسے فارم ہاؤس کے لیے کھانا بنانے والی کوئی ملازمہ چاہیے تھی، مل نہیں رہی تھی، یا شاید کسی کا پکایا ہوا اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور تفصیل بتانے لگا، اس کے فارم ہاؤس کی ایک پرانی ملازمہ ہمارے گھر آئی تھی، میری عورت سے کہنے کہ کھانا بنا دیا کرے۔ ہم نے صاف انکار کر دیا، مگر اس نے بہت منت سماجت کی تو میری عورت نے گھر میں ہی رہتے ہوئے کھانا بنا کر دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ بوڑھی عورت ہی آتی تھی اور کھانا لے کر جاتی تھی۔ میری عورت کبھی وہاں نہیں گئی، اور نہ ہی کبھی ان کا کوئی گارڈ یا خود دراب میرے دروازے پر آیا۔ اسفند یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ یزدان نے اس بار لہجہ انتہائی دھیما رکھا اور تھوڑی ہچکچاہٹ سے پوچھا، مبادا اسفند کا دماغ پھر سے نہ گھوم جائے اور وہ پھر سے شک کے دائرے میں نہ آ جائے۔ پھر اس نے کدھر دیکھا اسے؟ اسفند نے نفی میں سر ہلایا، پتہ نہیں، میں بھی یہ پہیلی سلجھا نہیں پا رہا۔ وجدان جو اب تک خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا پرسوچ انداز میں بولا، تم نے اپنی بیوی سے پوچھا؟ اسفند نے تائید میں سر ہلایا، ہاں، اس نے یہی کہا کہ وہ کبھی گھر سے باہر نہیں گئی اور نہ ہی اس بوڑھی ملازمہ کے علاوہ کوئی گھر کے اندر آیا۔ حویلی کے باغ میں اب خاموشی چھا گئی تھی۔ یزدان اسفند کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تمہارا اپنے گھر میں رہنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ حویلی میں نہیں رہنا چاہتے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ گھر اب تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ اس نے ایک مخلص دوست کی طرح مشورہ دیا۔ اسفند خاموش رہا، وہ جانتا تھا کہ یزدان کی بات میں وزن ہے۔ دشمن اب اس کی دہلیز کا پتہ جان چکے تھے، لیکن اس کی اپنی انا ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہی تھی۔ اسفند نے نظریں اٹھائیں اور دو ٹوک لہجے میں اپنی شرط سامنے رکھی، میری عورت حویلی میں یا کہیں بھی ملازمت کرے، مجھے یہ کسی صورت گوارا نہیں۔ یزدان اور وجدان کے چہروں پر اس کی غیرت مندی دیکھ کر ایک بے اختیار مسکراہٹ آئی، مگر اگلی ہی بات پر وہ مسکراہٹ دھیمی پڑ گئی۔ اسفند نے کچھ توقف کے بعد کہا، میں آپ کی ملازمت کرنے کے بارے میں سوچوں گا، البتہ سوچنے کی ضرورت نہیں اسفند، میں تمہیں ملازمت پر رکھ چکا ہوں۔ آج سے تم میرے خاص آدمی ہو، باڈی گارڈ، جنرل گارڈ یا تمام گارڈز کے ہیڈ، جو مرضی سمجھ لو، مگر اب تم ہمارے ساتھ ہو۔ اسفند نے بے تاثر چہرے کے ساتھ یزدان کو دیکھا۔ یزدان نے بات جاری رکھی، حویلی کے باہر قریب ہی ایک مناسب گھر ہے، وہاں رہ لو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ حویلی کے باہر درجنوں گارڈز ہوتے ہیں، وہ تمہارے گھر پر بھی نظر رکھیں گے، تم اور تمہارے گھر والے وہاں زیادہ محفوظ رہیں گے۔ اسفند نے خاموشی سے سر کو ہلکا سا خم دیا اور اپنی جگہ سے اٹھنے لگا۔ کدھر؟ وجدان اس کی جلد بازی پر ٹوکتے ہوئے بولا، بہت کام ہے، پچھلا گھر بیچوں گا تبھی یہ خرید سکوں گا۔ اسفند نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ یزدان اور وجدان اب کے اس کی حد درجے کی خودداری غیرت مند سے بے حد محظوظ ہوئے تھے۔ یزدان نے ذرا شرارت سے کہا، تمہیں کس نے کہا ہم گھر تمہیں بیچیں گے؟ ہم اپنی زمین کسی کو نہیں دیں گے۔ اسفند کا چہرہ سپاٹ رہا، وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلا۔ پھر میں اسی گھر میں رہوں گا خان صاحب، کم از کم وہ میرا اپنا ہے۔ وہ بھی مکمل ڈٹائی اور ضد پر اتر آیا تھا۔ یزدان نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا، ایسے ہی رہتے رہو، ہم کون سا تم سے کرایہ لے رہے ہیں۔ اسفند کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی جس میں اس کی پوری زندگی کا اثاثہ چھپا تھا۔ احسان اتنے ہی کریں خان جتنا میں چکا سکوں، میرے پاس غیرت اور خودداری کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
اس کے اس جملے نے یزدان اور وجدان کو ایک پل کے لیے خاموش کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اسفندیار خان کو جھکانا ناممکن ہے، اسے صرف عزت دے کر ہی جیتا جا سکتا ہے۔ یزدان نے اسفند کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے لہجے کو مزید سنجیدہ کر لیا، جیسے وہ اس خوددار شخص کے دل میں بیٹھے کسی بھی وہم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہو۔ احسان نہیں ہے اسفند، یزدان کی آواز میں اب ایک حاکمانہ مگر مدبرانہ ٹھہراؤ تھا۔ تم ملازمت کرو گے، اپنی جان جوخم میں ڈالو گے اور اس کے بدلے میں یہ سب تمہیں ملے گا۔ تمہاری تنخواہ کے ساتھ جس دن تم ملازمت چھوڑ دو گے اسی دن یہ سب کچھ تم سے واپس لے لیا جائے گا۔ اس نے ایک لمحہ کا وقفہ لیا اور پھر دو ٹوک انداز میں بات مکمل کی۔ اسے اپنا معاوضہ سمجھو، احسان نہیں۔ اسفند جو اب تک اپنی انا اور حالات کے درمیان پسا جا رہا تھا، یزدان کی اس منطق پر لاجواب ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ یزدان نے اسے جھکانے کی بجائے اسے ایک باعزت راستہ دیا ہے۔ اس نے آہستہ سے سر کو ہلکا سا خم دیا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ اس نے یہ سودا منظور کر لیا ہے۔ اگلی صبح اسفند اپنے مختصر سے سامان اور عائشہ کے ساتھ حویلی سے ملحقہ اس چھوٹے مگر مضبوط گھر میں منتقل ہو گیا تھا۔ عائشہ کے چہرے پر 5 دن بعد ایک اطمینان نظر آیا تھا۔ حویلی کی پرتعیش قید سے بہتر اسے یہ گھر لگ رہا تھا جہاں وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اسفند نے گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر باہر کا جائزہ لیا۔ دور کھڑے یزدان کے مسلح گارڈز کی موجودگی اسے احساس دلا رہی تھی کہ اب تراب خان کے کرندے اتنی آسانی سے اس گھر کا رخ نہیں کر سکیں گے۔ گھر میں داخل ہوتے ایک گاڑی کھڑی کرنے جتنے گیراج تھا، پھر جالی اور لکڑی کا داخلی دروازہ، اندر آتے ہی داہنی جانب درمیانے سائز کا ڈرائنگ روم تھا جہاں آمنے سامنے صوفے تھے اور درمیان میں لکڑی کی میز تھی۔ 7-8 لوگ بآسانی بیٹھ سکتے تھے۔ پھر باہر آتے ٹی وی لاؤنج تھا۔ ٹی وی لگانے کی جگہ تھی مگر ٹی وی نہیں لگا تھا۔ اسی دیوار کے ساتھ دروازہ تھا جو کچن کا تھا اور داخلی دروازے کے سامنے 2 کمرے برابر میں تھے۔ ایک کمرے میں بیڈ لگا تھا، دوسرا خالی تھا۔ فرش پر ٹائلز تھیں، دیواروں پر پینٹ۔ یہ گھر ان کے پچھلے گھر سے بہت بہتر تھا۔ اوپر والا پورشن نہیں تھا، پکی چھت ڈالی گئی تھی۔ اسفند، عائشہ نے اندر سے اسے پکارا۔ وہ گلونا کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ کیا ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے؟ یہ کتنا اچھا گھر ہے۔ اسفند نے مڑ کر اپنی بیوی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اب بھی گزرے ہوئے حادثے کا خوف بسا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر گلونا کے سر پر ہاتھ رکھا اور عائشہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اس سے بھی اچھا اور بڑا گھر بناؤں گا تمہارے لیے۔ وہ اس کا ماتھا چوم گیا تھا۔ عائشہ کے چہرے پر ایک اپنائیت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ خان بی بی کہہ رہی تھیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بتانا۔ بہت اچھی تھیں وہ، عائشہ نے سمین بیگم کی نرم خوئی کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ اسفند جو تھکن اور نکاہت سے بیڈ پر دراز ہو رہا تھا، عائشہ کی بات سن کر ہلکا سا مسکرایا۔ تم مجھے بتاؤ جو چاہیے جنان، کسی غیر کی طرف کیوں دیکھتی ہو؟ اس نے نرمی سے کہا، مگر لہجے میں وہی پرانی اپنائیت تھی۔ زخم ابھی بھرے نہیں تھے، حرکت کرنے پہ ٹسیں اٹھتی تھیں۔ عائشہ کی آنکھیں شرارت اور خوشی سے چمک رہی تھیں۔ ٹی وی لگا دو باہر، جہاں جگہ بنی ہے۔ اسفند نے آنکھیں موندے موندے ہی جواب دیا، لگا دوں گا، اور نیٹ بھی لگا دو، میں نے ڈرامے دیکھنے ہوتے ہیں اور ناول بھی۔ عائشہ نے اپنی فرمائشوں کی فہرست تھوڑی اور لمبی کی۔ اسفند کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اور کچھ جنان؟ کچن میں کچھ نہیں ہے، عائشہ نے یاد دلایا۔ لا دوں گا، اسفند کا جواب مختصر مگر تسلی بخش تھا۔ تبھی عائشہ کو اچانک اس کی حالت کا خیال آیا۔ اسے اسفند کے چہرے پر تھکن کے سائے نظر آئے۔ درد ہو رہا ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ اسفند نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ شکر ہے تم نئے گھر کے سحر سے نکلی، دوا دے دو۔ عائشہ چہکتی مہکتی دوا اور پانی لینے چلی گئی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ اسفند جو ابھی لیٹا ہی تھا فوراً چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عائشہ پانی لے کر آئی تو اسفند کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر رک گئی۔ رکو، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے عائشہ کو اشارہ کیا اور خود باہر نکل گیا۔
تھوڑی دیر بعد وہ واپس اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے تھی۔ حویلی سے کھانا بھجوایا گیا ہے، اس نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے کھانے کی مقدار دیکھی تو حیران رہ گئی۔ اتنا کھانا؟ ہم تو دو ہی ہیں اور یہاں ابھی فریج بھی نہیں ہے۔ اسفند نے اطمینان سے جواب دیا، صبح ضرورت کا سامان لے آؤں گا پچھلے گھر سے۔ ابھی سردی ہے، کھانا خراب نہیں ہوگا، ڈھانپ کر رکھ دینا۔ کھانے کی مہک پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ عائشہ نے سالن کا ڈھکن اٹھایا تو گوشت پکا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ یزدان خان اور ان کا خاندان صرف ان کی حفاظت ہی نہیں کر رہا بلکہ ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا بھی خیال رکھ رہا تھا۔ اسفند نے پہلا نوالا توڑ کر عائشہ کی طرف بڑھایا۔ کھا لو، کل سے میری ڈیوٹی شروع ہے اور تمہاری گھرداری۔ عائشہ نے نوالا منہ میں ڈالنے سے پہلے ہی اسے ٹوک دیا۔ نہیں، آپ کل سے نہیں جائیں گے، ابھی زخم ٹھیک سے نہیں بھرے۔ اس کے لہجے میں فکر اور حکم دونوں شامل تھے۔ اسفند اسے دیکھتے ہوئے خاموشی سے مسکرایا۔ دوسری طرف خانزادہ حویلی کے اندر ایک سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ سب مطمئن تھے کہ لڑکی کا شوہر صحیح سلامت ہے اور اب ان کی پناہ میں ہے۔ رات کے کھانے کے بعد زنان خانے میں سبھی موجود تھے۔ سمین بیگم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ اتنی جوان خوبصورت لڑکی، اوپر سے ایک بیٹی کی ماں، یہ کوئی عمر ہے بیوہ ہونے کی؟ وہ اسفند کی حالت زار کو یاد کر کے ابھی تک پریشان تھیں۔ زریز خان نے صوفے پر پہلو بدلتے ہوئے تائید کی۔ شکر ہے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے یزدان کی طرف دیکھا۔ لیکن یزدان، کیا وہ اتنی بڑی ذمہ داری نبھا لے گا؟ ان کا اشارہ اسفند کو تمام گارڈز کا ہیڈ بنانے کی طرف تھا۔ وہ ایک اجنبی کو اتنے حساس عہدے پر فائز کرنے کے حوالے سے تھوڑے تذبذب کا شکار تھے۔ یزدان نے انتہائی اعتماد سے جواب دیا، کر لے گا بابا، صلاحیت ہے اس میں۔ زریز خان نے اپنے بیٹے کے فیصلے پر اعتماد کرتے ہوئے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، مگر اس کی خیریت معلوم کرتے رہنا۔ یہ سن کر یزدان اور وجدان نے ایک دوسرے کو دیکھا اور یزدان کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ غلطی سے بھی اس کا دروازہ نہ کھٹکھٹاؤں میں، یزدان نے اسفند کی غیرت اور شک مزاجی کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ وجدان یہ سن کر بے اختیار کہکا لگا اٹھا، بالکل بڑے بابا، وہ تو اتنا پکا ہے کہ اگر ہم خیریت پوچھنے بھی جائیں تو پہلے پستول نکال لے گا کہ تم میری دہلیز پر کیوں آئے ہو۔ زنان خانے کا سنجیدہ ماحول وجدان کے کہکہے سے تھوڑا ہلکا ہو گیا۔ سب ہی ہنس دیے تھے۔ یزدان نے ہنستے ہوئے سر ہلایا، بالکل صحیح کہا تم نے۔ اسفند جتنا جری اور بہادر ہے، اپنی بیوی کے معاملے میں اتنا ہی حساس اور وہمی بھی ہے۔ وجدان نے لقمہ دیا، بھئی وہمی نہیں ہے، وہ تو سیدھا بارود ہے۔ اس نے ہم سے صاف کہہ دیا، میری عورت حویلی میں ملازمت نہیں کرے گی۔ زریز خان بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ غیرت مند آدمی ہے اور جس طرح کے حالات سے وہ گزرا ہے اس کا یہ رویہ فطری ہے۔ وہ عام طور پر ملازمین کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتے تھے، لیکن اسفند نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ سمین بیگم نے پیار سے حرین کو دیکھا۔ وہ بیچاری عائشہ تو بہت بھولی ہے، مگر اسفند نے اس کے گرد پہرا اتنا سخت لگا رکھا ہے کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ حرین کھلکھلا کر ہنس دی۔ میر مینشن کے وسیع و عریض لاؤنج میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سا سکوت تھا، جیسے در و دیوار بھی ان چہروں کے منتظر ہوں جو اب اس گھر کا حصہ نہیں رہے تھے۔ قاسم، فاریہ اور مرحا، ان کے بغیر لاؤنج کا وہ گوشہ جہاں اکثر کہکہے گونجتے تھے اب ادھورا اور ویران سا لگتا تھا۔ شاہ زین بھی تو نہ تھا۔ زوار ملک اپنے مخصوص صوفے پر بیٹھے تھے، ہاتھ میں پکڑا فون خاموشی سے اسکرول کر رہے تھے، مگر نظریں بار بار داخلی دروازے کی طرف اٹھ جاتی۔ اسی لمحے سلطان اور ذوحان واپسی پر گھر داخل ہوئے۔ ان کے قدموں کی چاپ نے مینشن کی خاموشی کو توڑا۔ دونوں بھائیوں نے خوش دلی سے دادا کی طرف قدم بڑھائے۔ اب کیسے ہیں آپ؟ سلطان نے قریب بیٹھتے ہوئے بڑی اپنائیت سے پوچھا۔ زوار ملک کے مرجھائے ہوئے چہرے پر رونق آئی۔ تمہیں دیکھ لیا، اب بہتر ہو گیا ہوں۔ سلطان مدھم سا ہنس دیا، ابھی تو میری اولاد بھی دیکھنی ہے آپ نے، بالکل چاقو چوبند ہو جائیں۔ سلطان کی اس بات پر دادا جان کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ذوحان بھی پاس کھڑا مسکرانے لگا۔ دادا نے اب شرارت بھری نظروں سے ذوحان کی طرف رخ کیا۔
تمہارے کیا ارادے ہیں شہزادے؟ دادا نے زومانی انداز میں ذوحان سے بھی بچے کے متعلق سوال داغا۔ ذوحان نے فوراً ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ابھی نہیں دادا جان، ساری زندگی پڑی ہے ابھی بچے پیدا کرنے کو۔ دادا نے ماتھے پر تیوریاں چڑھائیں۔ ابھی کیا مسئلہ ہے؟ ذوحان نے اپنے مخصوص مزاحیہ انداز میں جواب دیا۔ بچہ کر لیا تو پروگرام تو بڑھ گیا۔ ذوحان کے منہ سے یہ جملہ سننا تھا کہ سلطان کا جاندار کہکا پورے ہال میں گونج اٹھا اور زوال ملک بھی اپنی تمام اداسی بھول کر بے اختیار ہنس دیے۔ مینشن کا وہ ادھورا پن لمحہ بھر کو ان کہکہوں کی نظر ہو گیا۔ دادا جان کی ہمیشہ سے اپنے پوتوں سے ایسی ہی یاری تھی۔ میر مینشن کے مردوں کی اپنے باپ سے وہ دوستی نہیں تھی جو دادا کے ساتھ تھی۔ زوال ملک ان کے لیے صرف بزرگ نہیں بلکہ ایک بہترین دوست تھے۔ دادا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ناگواری سے سر جھٹکا۔ تیسرا آوارہ گرد کدھر غائب ہو گیا ہے؟ گھر میں رہ کر میرا موڈ ہی بہلا لیتا۔ ان کا اشارہ خاندان کے تیسرے لاڈلے کی طرف تھا۔ ذوحان کی شرارت کی رگ پھڑکی۔ اس نے موقع پاتے ہی چوکا مارنے کا سوچا۔ اسے چھوڑے دادا جان، آپ کا موڈ بہلانے کے اور بھی بہت طریقے ہیں۔ سلطان بمشکل اپنی ہنسی دبائے صوفے پر پہلو بدلنے لگا۔ دادا جان نے اینک کے نیچے سے ذوحان کو گھور کر دیکھا، جیسے اس کی اگلی توپ کا رخ جاننا چاہ رہے ہوں۔ جیسے؟ ذوحان نے نہایت معصومیت سے بم پھوڑا۔ دوسری دادی لے آتے ہیں، اور کیا؟ سلطان کا چھت پاڑ کہکہا برآمد ہوا۔ وہ ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا۔ لاؤنج کی اداسی جیسے پر لگا کر اڑ گئی تھی۔ دادا جان نے جھینپ کر صوفے سے کشن اٹھایا اور ذوحان کی طرف اچھالا۔ جانے دو یار، کوئی عقل والی بات کرو، وہ مصنوعی گھری دکھاتے ہوئے بولے، مگر اندر ہی اندر پوتوں کی اس بے تکلفی سے ان کا موڈ بہل گیا تھا۔ سلطان نے موقع غنیمت جانا اور ذوحان کی تائید میں بول پڑا، دادا جان ذوحان ٹھیک کہہ رہا ہے، کتنا اچھا ہوگا، نئی دادی آتی ممی اور زمل پر روب جمائیں گی۔ سلطان کے سنجیدہ چہرے پر شرارت رقص کر رہی تھی۔ زوال ملک نے پوتوں کی اس سازش پر ایک زوردار کہکہا لگایا۔ ان کی ہنسی میں ماضی کی یادیں اور حال کی خوشی دونوں شامل تھیں۔ ہنستے ہنستے جب سانس بحال ہوئی تو انہوں نے دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ نہیں یار، میری ایسی کوئی خواہش نہیں، دادا جان نے انتہائی عقیدت اور محبت سے کہا۔ ان کے لہجے میں چھپی سچائی نے لمحہ بھر کو ماحول کو بوجھل نہیں بلکہ مقدس بنا دیا تھا۔ سلطان اور ذوحان نے مسکراتی نظروں سے دادا کو دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے دادا اپنی زندگی کی اس ساتھی سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی عشروں پہلے کرتے تھے۔ میر مینشن کے ان مردوں کے لیے وفاداری صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک روایت تھی جو نسل در نسل منتقل ہو رہی تھی۔ اسی لمحے اشال سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتی نظر آئی۔ ذوحان ابھی تک دادا کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھا۔ اسے دیکھتے ہی کسی مشین کی طرح اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی نظریں اشال کے تعاقب میں تھیں اور قدم بے اختیار اوپر کی طرف اٹھنے لگے۔ دادا جان نے اس کی اچانک حرکت کو بھانپ لیا اور شرارت سے پوچھا، کدھر؟ ذوحان نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے اشال کے پیچھے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا، جیسے اسے دادا کا کوئی سوال سنا ہی نہ ہو۔ اس کی خاموشی اور تیزی دیکھ کر سلطان نے موقع پاتے ہی لقمہ دیا۔ پروگرام بنانے، سلطان نے دبی ہنسی کے ساتھ جملہ کسا۔ یہ سنتے ہی دادا اور خود سلطان دونوں زور سے ہنس دیے۔ لاؤنج کی فضا ایک بار پھر ان کے کہکہوں سے گونج اٹھی۔ زوال ملک کو اپنے پوتوں کی یہ بے تکلفی اور ان کی زندگیوں کی یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیکھ کر دلی سکون مل رہا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ایپیسوڈز ایسے ہی ایک دن کے گیپ سے آتی رہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔